انسان میں ہماری قدرت کے کمالات ہیں۔ آگے جانوروں کی طرف آؤ جو ہم نے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے۔ والانعام خلقہا، اسی نے چوپایوں کو پیدا کیا۔ لکم فیہا دفء، انہی جانوروں میں تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے۔ جیکٹیں تو اب ایجاد ہوئی ہیں، صدیوں سے انسان جانوروں کی کھال کو، لیدر کو، چمڑے کو گرمی کے لیے استعمال کرتا رہا ہے۔ اسی کے لحاف بنائے، اسی کے خیمے بنائے، اسی کی جیکٹیں بنائی گئی ہیں، اسی کو اوڑھا جا رہا ہے، اسی میں پانی گرم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ورنہ تو انسانوں کی نسل ہی ختم ہو جاتی اگر یہ جانور نہ ہوتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس میں تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے، ومنافع، اور ان جانوروں میں اور بہت سارے منافع ہیں۔ کتنی دوائیں ان جانوروں سے ایجاد کی گئی ہیں، کتنے خوراکوں میں یہ کام آتے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی کو تم کھاتے بھی ہو، یعنی انہی جانوروں میں بہت سارے کام ہیں تمہارے لیے، اور پھر خوراک کے طور پہ بھی استعمال ہو رہے ہیں یہ۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ، اور یہ تو بنیادی ضرورتیں ہیں کہ تمہیں سردیوں میں سردی سے بچائے، تمہاری خوراک کا انتظام ہو، اور تمہاری تجارتیں، منافع میں تجارت بھی داخل ہے، تمہاری تجارتیں بھی ہوں۔ یہ تو تمہارے بیسک جو ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اضافی چیزیں بھی ہیں جو تمہاری ضرورت نہیں ہیں، لیکن وہ تمہارے دل کے سرور اور خوشی کا ذریعہ بنتی ہیں وہ چیزیں، اگرچہ وہ بنیادی ضرورت نہیں۔ جو بنیادی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ تو اللہ نے پہلے ذکر کر دی نا۔ اب ان چیزوں کا بھی اللہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ ضرورت نہیں ہے، جو نیڈ نہیں ہے سوسائٹی کی، لیکن اس سے تمہیں ایک زندگی کی خوشیاں ملتی ہیں۔ وہ خوشیاں کیا ہیں؟ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال، تمہارے لیے ان جانوروں میں جمال ہے، زینت ہے۔ حِينَ تُرِيحُونَ، جب تم ان جانوروں کے ریوڑ کو لے کے شام کو گھر آ رہے ہوتے ہو۔ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب تم صبح چرنے کے لیے ان کو چھوڑ رہے ہوتے ہو۔ آج بھی آپ گاؤں دیہاتوں میں جائیں کہ جن کے پاس مال مویشی ہوں، وہ صبح ان جانوروں کو لے کے نکلتے ہیں، تو چونکہ ان کا یہ کروڑوں روپے کا، لاکھوں روپے کا روزگار ہوتا ہے، اس میں ان کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، ایک مستی ہوتی ہے ان کی طبیعت میں۔ صبح صبح وہ نکل رہے ہوتے ہیں نا کہ بھئی اتنا مال مویشی صبح، اور پھر گھاس لگی ہوئی ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، جانوروں کو ہم چرائیں گے، جب شام کو یہ ریوڑ واپس آئے گا تو گاؤں میں لوگ دیکھیں گے بھی، اور لوگ عزت بھی دیتے ہیں ایسی صورت میں کہ بھئی یہ ماشاءاللہ مالدار آدمی ہے۔ اور پھر ایک تھکا ہارا جب گھر پر آتا ہے پورے ریوڑ کو لے کر، تو اس سے ایک اس کو خوشی بھی ہوتی ہے۔ اب تو چونکہ ماڈرن دور ہے، یہ چیزیں دیہاتوں کے حد تک رہ گئی ہیں، پہلے تو یہ لوگوں کا گزر بسر اکثر اسی چیز پر تھا۔ تو اور پھر وہ بکریوں کے تھن بھرے ہوئے ہوتے ہیں جب شام کو آتی ہیں، گائے بھینسوں کے تھن بھرے ہوئے ہوتے ہیں جب وہ چر کے واپس آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارے لیے اس میں زینت ہے۔ زینت کا مطلب یہ منظر اچھا بھی لگتا ہے تمہیں، لوگ جب اس منظر کو دیکھیں گے تو لوگوں کو تم اچھے لگنے لگو گے، اور تمہارا یہ انداز اچھا لگے گا کہ تم صبح کو لے کے نکلتے اور شام کو لے کے واپس لوٹتے ہو۔ تو آج بھی علماء نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ اس میں صرف یہ چوپائے داخل نہیں ہے۔ جس انسان کو بھی اللہ نے روزگار دیا ہے، تو اس کے روزگار میں جہاں اس کی تنخواہ ملتی ہے، یا اس کی کوئی بزنس ہے، اس بزنس میں جو اس کی ارننگ ہوتی ہے، جہاں اس کی بیسک ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں اس بزنس میں اور ملازمت میں اس کے لیے ایک زینت بھی ہے۔ بے روزگار آدمی کو دیکھیں، وہ بیچارہ گھر میں پڑا ہوا ہوتا ہے، کیسے لوگ اس کو تانے دے رہے ہوتے ہیں، اور جو ملازم پیشہ لوگ ہیں یا کسی کی کوئی جاب لگی ہوئی ہو، کیسے صبح صبح وہ گھر سے نکل کے تیار ہو کے جا رہا ہوتا ہے اور شام کو واپس آ رہا ہوتا ہے۔ اپنے کاروبار کی طرف لوگ جا رہے ہیں دکان کو، اور تھکے ہارے واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان تمام اعمال میں انسان کے لیے ایک زینت بھی ہے۔ زینت کا مطلب یہ عمل اچھا لگتا ہے، اور اس سے انسان کی طبیعت میں ایک سرور پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زینت اختیار کرنا بھی شریعت میں جائز ہے۔ علماء کہتے ہیں تکبر میں، فخر میں اور زینت میں فرق یہ ہے کہ تکبر میں وہ زینت ہوتی ہے جس میں آپ دوسرے کو حقیر سمجھنا شروع کر دو، اور اس نعمت جس کی وجہ سے آپ اچھے لگ رہے ہو، اس نعمت کو اپنا کمال سمجھنا شروع کر دو۔ یہ پھر زینت نہیں ہے، بلکہ یہ تکبر ہے، تفاخر ہے، یہ حرام ہے اسلام میں۔ اور ایک زینت وہ ہوتی ہے جس میں اللہ نے آپ کو کوئی ایسی نعمت دی جس کی وجہ سے آپ اچھے لگ رہے ہیں، لیکن آپ اس نعمت کی وجہ سے اتراتے نہیں ہیں۔ جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے ان کو حقیر نہیں سمجھتے، اور اس نعمت کو اللہ کی دین سمجھتے ہیں، اپنا کمال نہیں سمجھتے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ تو بھیک ہے جو اللہ کی طرف سے مجھے ملی ہوئی ہے، تو پھر یہ زینت ہے، اور اس پہ خوش ہونا بھی جائز ہے، پھر یہ تکبر نہیں ہے۔ جیسے اس کی مثال حدیث میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل لن يدخل الجنہ
او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا لباس اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، یعنی میرا حلیہ اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہیں، جمال کو پسند کرتے ہیں، زینت کو پسند کرتے ہیں۔ تو جمال بری چیز نہیں ہے، تکبر بری چیز ہے کہ آپ اچھا کپڑا پہن کے جن کے پاس اچھا کپڑا نہیں ہے ان کو حقارت سے دیکھنا شروع کر دیں، اور اس اچھے کپڑے کو آپ سمجھیں کہ میں اس کا مستحق ہوں، تو مستحق نہیں ہے بھائی، اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہے، بس اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں بھیک کے طور پہ دے دی، ہمارا کمال نہیں ہے۔ یہ جذبے کے ساتھ اگر انسان دنیا کی زیب و زینت اختیار کرے گا تو وہ زیب و زینت نہ صرف یہ کہ تکبر نہیں ہے بلکہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کو اللہ قرآن میں بطور نعمت کے ذکر بھی کر رہے ہیں۔ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ، اللہ فرماتے ہیں اور تم جانوروں سے کیا کام لیتے ہو، اپنے بوجھوں کو اٹھا کے ایسے ایسے شہروں کی طرف لے کر جاتے ہو، لم تکونوا بالغیہ، کہ تم اس شہر تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے مگر شدید جان کی شدید مشقت کے ساتھ، یعنی تمہارے لیے ان ملکوں کا پیدل سفر کرنا، خود بغیر بوجھ کے پیدل سفر کرنا انتہائی شدید مشکل تھا، تو اس میں تم تجارت کے لیے سامان کیسے لے کر جاتے، یا راستے کے سفر کے لیے سامان کیسے لے کر جاتے؟ تو اللہ نے ان جانوروں کے ذریعے نہ صرف یہ کہ تمہارے لیے ان شہروں، ان ملکوں تک، ان خطوں تک پہنچنا آسان کر دیا، صرف تمہارا نہیں بلکہ بوجھ اٹھا کے جانا آسان کر دیا۔ اس کے لیے اللہ نے اونٹ کو پیدا کیا، آپ دیکھیں، گدھے اور خچر کو پیدا کیا۔ تو چونکہ یہاں چوپاؤں کا تذکرہ کر رہا ہے تو اس سے مراد اونٹ ہے، آگے پھر اللہ نے گھوڑے اور گدھے کا الگ سے تذکرہ کیا۔ تو اونٹ ایک ایسا دنیا میں جانور ہے، آج آپ دیکھتے ہیں نا پوری دنیا میں آبادی ہے، تو یہ تو ٹرینیں تو اب ایجاد ہوئی ہیں، جہاز تو اب ایجاد ہوئے ہیں، تو پہلے یہ پوری دنیا میں آبادی کیسے پہنچی، اور یہ لمبے لمبے تجارتی سفر کیسے ہوئے کہ انسانوں کا ایک دوسرے سے رابطہ ہوا، پھر یہاں جو چیز پیدا ہوتی ہے آپ دوسرے ملک میں لے کے جا رہے ہیں تاکہ وہاں جو چیز ہے وہ یہاں لے کر آ رہے ہیں، انسانوں کا لنک لمبے لمبے، آپ عرب میں دیکھیں ریگستان کے سفر، تو ان میں پھر وہ تجارتی سامان بھی لے کے جا رہے ہیں، تو اللہ نے اس کے لیے ایک ایسا جانور اونٹ پیدا کیا جو اتنے لمبے لمبے سفر کرتا ہے بھوک اور پیاس کی حالت میں، اور اتنا زیادہ بوجھ اٹھا کے چلتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سارے چوپائے تو ہم نے پیدا کیے ہیں جن کے ساتھ تم اتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہو۔ تو آج لوگ جانوروں پہ بوجھ نہیں اٹھاتے، لیکن آج اگر ہم زندہ ہیں نا تو ہمارے باپ دادوں کو ان جانوروں کی وجہ سے زندگی ملی، تجارت ملی، جس کی وجہ سے ہم ان کی نسلوں میں پیدا ہوئے۔ اگر اللہ اس دور میں یہ جانور پیدا نہ کرتا تو وہ بھی مر کھپ چکے ہوتے، قحط سے ہلاک ہو چکے ہوتے، ہم بھی نہ پیدا ہوتے۔ تو جیسے یہ ان پر اللہ کا احسان تھا، آج کی دنیا پہ بھی اللہ کا اسی طرح سے احسان ہے۔